الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحتیں۔ اسی عنوان کے تحت گزشتہ نشست میں کچھ ابتدائی باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، اس کا ایک اجمالی خلاصہ بیان کر کے آج گفتگو کے اس عنوان کو مزید انشاءاللہ العزیز آگے بڑھائیں گے اور مکمل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ گزشتہ نشست میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری بیماری تھی، اس آخری بیماری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آخری بیماری کے آخری دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ علی جاؤ اور ایک تھال لے کے آؤ، میں اس میں تمہیں کچھ آخری نصیحتیں لکھ کر دینا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اگر میں چلا گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری عدم موجودگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک پرواز کر جائے اور میرے لیے ساری زندگی یہ ایک عجیب اور عظیم صدمہ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے مجھے وہاں سے نہیں جانا چاہیے تھا۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جناب آپ فرما دیجئے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، میں اسے یاد رکھوں گا اور آپ کا پیغام آپ کی امت تک پہنچا دوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ علی نماز کا خیال رکھنا، زکوٰۃ کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا۔ نماز کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو اختصار کے ساتھ گزشتہ نشست میں ہو چکی ہے، زکوٰۃ کے حوالے سے بھی بات ہو چکی ہے۔ وما ملکت ایمانکم کا ترجمہ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ ماتحت سے کرتے ہیں۔ ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، اس پہ بھی کچھ نہ کچھ گفتگو ہو چکی ہے۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سیکھا، اس سیکھنے کی بنا پر انہوں نے اپنی عملی زندگی سے ہمیں کیا درس دیا کہ ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اس سے کوئی غلطی ہوئی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس غلام کو کچھ برا بلا کہا، جس کے لیے لعنت کا لفظ آتا ہے، کوئی ایسا لعنت اور ملامت والا لفظ اپنے غلام سے کہا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو جو غلام سے ہو رہی تھی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سماعت فرما لی۔ جب حضور نے وہ گفتگو سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ساختہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ الفاظ کہے، اے صدیق لعانین والصدیقین کلاہما ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کہ صدیق اور لعنت کرنے والے یہ جمع نہیں ہو سکتے، کہ ایک آدمی صدیق بھی ہو اور وہ لعنت بھی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوبصورت انداز سے تنبیہ فرمائی اور منع کیا کہ آپ کا جو طرز عمل ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ اچھا نہیں ہے، آپ اس سے اجتناب کریں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کے یہ الفاظ سنے تو فوراً اپنی زبان کو روک لیا، اور زبان کو روکنے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور اس غلام کی وجہ سے مجھے اتنی تنبیہ ہوئی ہے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ میں اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ کہاں غصہ، کہاں وہ سخت الفاظ، وہ جھڑکیاں
اور ایک لفظ سنا، ایک عبارت سنی، لعنین والصدیقین کلاہما ورب الکعبہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفارے کے طور پہ اس غلام کو بھی آزاد کر دیا، اور نہ جانے اس دن اپنی اس حرکت کی وجہ سے کتنے اور غلاموں کو آزاد کیا۔ یہ ہے طرز عمل اپنے ماتحتوں کے ساتھ حضور کا اور حضور سے سیکھے ہوئے صحابہ کرام کا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ ان کا جو طرز عمل تھا وہ غلاموں کے ساتھ تھا۔ آج کے دور میں غلام نہیں ہے، آج کے دور میں ملازم ہیں۔ غلام وہ ہوتے تھے جن کی جان، جن کا مال، جن کا ہنر، سب کچھ آقا نے خریدا ہوا ہوتا تھا، وہ اس کا کلیتاً وہ اس کا مالک ہوتا تھا۔ آج کل کے دور میں ہمارے ہاں کوئی غلام نہیں ہے، جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہمارے ماتحت ہیں یا ہمارے ملازم ہیں، یا ہمارے ذاتی ملازم ہیں، یا حکومت وقت کے ملازم ہیں جو ہم سے جونیئر ہیں، ہم ان سے سینئر ہیں، یا کسی پرائیویٹ کمپنی کے کچھ ملازمین ہیں جن میں کچھ سینئر ہیں اور کچھ لوگ آگے ان کے ماتحت ہیں۔ ان ماتحتوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ سیرت طیبہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بہت سارے معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ ماتحت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی خاص طور پہ دیا کہ جو نوکر ہوتا ہے، جو ملازم ہوتا ہے، وہ اپنے حق کو وصول کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، صدا بھی بلند نہیں کر سکتا، اسے اپنی جان کا خطرہ ہوتا ہے، اپنے روزگار کا خطرہ ہوتا ہے، وہ ہر قیمت پہ اپنے بچوں کے لیے رزق کمانا چاہتا ہے، اس کے لیے اپنی بہت ساری امنگوں اور آرزوؤں کی قربانی دیتا ہے۔ اگر ہم سیرت طیبہ کی روشنی میں جناب صحابہ کرام کے طرز عمل کو دیکھیں، ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے تھے، اتنا غصہ آیا ہوا تھا کہ قریب تھا کہ یہ اپنے غلام کو مار دیتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ دیکھا، غلام کو جھڑکنا دیکھا اور ان کا طرز عمل دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ غصے سے بے قابو ہیں، قریب ہے کہ یہ اپنے غلام کو مارنے لگ جائیں، ان پہ تشدد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا ابو مسعود انصاری، جتنا تجھے اپنے غلام پہ قدرت ہے، تیرے رب کو تجھ پہ اس سے زیادہ قدرت ہے۔ بس یہ جملہ سننا تھا، ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے غلام کو مارنے کا ارادہ ترک کیا، جو جھڑک رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، وہ ڈانٹ ڈپٹ کو ختم کیا، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ کے محبوب، میں آپ کے سامنے اس غلام کو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ ایک صحابی رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر پوچھنے لگے، اللہ کے محبوب، ہم اپنے غلاموں کی غلطیوں پہ انہیں سزا دے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اتنی سزا دے سکتے ہو کہ جتنا اس نے جرم کیا۔ اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم ہوئی، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس غلام سے تمہیں تمہارا حق لے کر دیں گے، اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے زیادہ ہو گئی تو اللہ رب العزت تم سے تمہارے غلاموں کو ان کا حق لے کر دیں گے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات کریمہ تلاوت فرمائی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى۔ خیر نیکی اتنی سی، وہ بھی قیامت کے دن اللہ رب العزت تمہارے سامنے پیش کریں گے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اور جو برائی ہے، گناہ ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، اللہ رب العزت وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے پیش کریں گے قیامت والے دن، اور تم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ یہ صحابی رسول بہت گھبرا گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب،
ایسا تو نہیں ہو سکتا، ہم کس طرح سے تول کے ناپ کے سزا دیں؟ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ درگزر کا معاملہ کیا جائے، اور جو غلام غلطیاں کرتا ہے بجائے سزا کے اسے آزاد کر دیا جائے، تاکہ کل قیامت کے مواخذے سے بچا جا سکے۔ ان حضرات کے سامنے قیامت کا مواخذہ ایک چیز تھی جس سے وہ ڈرتے تھے، اور قیامت کے مواخذے سے بچنے کے لیے دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان کر دیتے تھے۔ آج ہمارا ایمان اس کمزور لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ ہمارے سامنے دنیا کا نفع اور دنیا کا نقصان تو بہت بڑی چیز ہے، ہم آخرت کے بارے میں اسی طرح غافل ہیں جس طرح ایک کافر، ایک منافق آخرت کے بارے میں غافل ہے، اسے آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، قبیلہ غفار سے تعلق رکھنے والے، اور صحابہ کرام میں بھی زاہد صحابہ، دنیا کو ترک کرنے والے صحابہ کرام کی دنیا سے کیا رغبت یا کیا لگاؤ ہونا تھا۔ اس دور میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شہر کو چھوڑ دیا تھا، اور مدینہ شہر کے قریب ایک جنگل کے اندر اپنا ٹھکانہ بنایا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ لوگ دنیا میں پڑ چکے ہیں۔ اس وقت مدینہ شہر میں ہونا ہی کیا تھا؟ کون سے آج کل کی طرح کے پلازے یا بازار تھے یا اس طرح کی تجارتی منڈیاں تھیں؟ بہرحال اس قدر زاہد صحابی فرماتے ہیں کہ اپنے غلام کو یہ بھی ڈانٹ رہے تھے، اور ڈانٹتے ہوئے انہوں نے اس کے قبیلے کا نام لے کے اسے عار دلایا، اور کیا کہا؟ اے حبشی، اے حبشی۔ جب اپنے غلام کو اے حبشی کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اتنے بڑے صحابی، دنیا ترک کرنے والے زاہد صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ذر، تیرے اندر جاہلیت، زمانہ جاہلیت والی عادات اب بھی موجود ہیں۔ تو قبیلے کی عصبیت اور تو اس کے خاندان کا نام لے کے، قبیلے کا نام لے کے تو اسے عار دلا رہا ہے، اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باز آ گئے، رک گئے اپنی اس حرکت سے، اور پھر انہوں نے یہ لفظ یاد کیا کرتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو ڈانٹنے پر مجھے کہا، ابو ذر تو ایسا آدمی ہے کہ تیرے اندر اب بھی زمانہ جاہلیت والی عادات موجود ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، اور اسی چیز کا آپ کو اندیشہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اور اس وقت بھی جو آپ کے کلمات ہیں وہ کیا ہیں؟ الصلاۃ والزکاۃ وما ملکت ایمانکم۔ میرے محترم ناظرین و سامعین اور عزیز بھائیوں اور دوستوں، آج کل کے دور میں غلام کوئی نہیں ہے۔ جتنے بھی لوگ ہیں ہم ان کی خدمات خریدتے ہیں، ہم ان کی ذات نہیں خریدتے۔ اور اگر ہم سرکاری ملازم، سرکاری افسر ہیں تو جو ہمارے ماتحت چپڑاسی وغیرہ ہیں، یہ حکومت کے ملازم ہیں، ان کی خدمات حکومت نے اپنے لیے خریدی ہوئی ہیں، اور ان کے جو امور ہیں ان کا تعلق حکومتی کام کے ساتھ ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ آج کے ہمارے اس معاشرے کے اندر اپنے نوکروں کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا ہے۔ اپنے نوکروں کو، اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ، اپنے پاس بٹھا کر کھانا تک نہیں دیا جاتا۔ گھروں کے اندر ان کے برتن الگ ہیں، ان کا لباس الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، انہیں دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا ہے، حالانکہ انسانیت میں سب برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے، جس کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہے وہ پرہیزگار ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام اسلم، تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت ایک سواری اور دو سوار ہیں، کبھی خلیفہ وقت سواری پہ سوار ہوتے ہیں اور ان کا غلام آگے چلتا ہے، اور کبھی غلام سوار ہوتا ہے اور خلیفہ وقت سواری کی لگام پکڑ کے آگے چلتے ہیں۔ تاریخ کے اندر ایسی مثالیں نہیں ہیں، اور یہ مثالیں ہمارے بزرگوں کی ہیں۔ مسلمان
ترجمان اکابرین کی ہیں، اصحاب رسول کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک قافلے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں جہاں پہ ماں اور بچے ہیں اور بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون سے پوچھتے ہیں بچے کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ بچے اس لیے رو رہے ہیں کہ ان کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، اور ہانڈیا جو میں نے چولہے پہ چڑھائی ہے اس میں پتھر ہیں، تاکہ یہ اسے دیکھتے رہے اور انتظار میں سو جائیں، لیکن بچے کدھر سونے والے تھے، نہ جانے کب سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، بیت المال کا دروازہ رات کے وقت کھلوایا، وہاں سے ضروری جو سامان ہے اس کی بوری بھری اور اپنے کندھے پہ اٹھائی۔ غلام نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے دے دیں، میں آپ کا خادم نوکر، آپ میری موجودگی میں یہ بار یہ بوجھ اٹھائیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تو میری جگہ سامان اٹھائے گا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ صاحب نے ہاتھ میں اگر کوئی لفافہ اٹھایا ہے اور خادم کا لفافہ یا تھیلا تھوڑا سا کم ہے، صاحب کی بےزتی ہو جائے گی، توہین ہو جائے گی۔ عزت بےزتی کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے جن سے ہم نے عزت بےزتی کا تعلق قائم کر رکھا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے نوکروں کو ان کے ساتھ تھوڑا سا اچھا رویہ رکھا، اپنے ساتھ بٹھا کے انہیں کھانا کھلا دیا، شاید یہ خود سر ہو جائے، شاید یہ سر چڑھ جائے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات نہیں تھی؟ وہاں تو آقا اور غلام کا کوئی فرق ہی نہیں تھا، ایک جیسا لباس تھا، ایک جیسا رہن سہن تھا، ایک دسترخوان تھا، اکٹھے کھانا تھا، اکٹھا سفر تھا، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی خود سر نہیں ہوا۔ یہ شیطان کی چالیں ہیں، غلط فہمیاں ہیں جو ہماری آخرت کو تباہ کر رہی ہیں۔ اللہ کی مخلوق ہونے میں سب برابر ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، ان کا اختیار اللہ نے تمہیں دے دیا ہے، بھائی تمہارے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہی انہیں کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، انہیں وہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ آج اگر ہمارے ملک کے اندر دیکھا جائے، بڑی عجیب و غریب قسم کی مثالیں اور عجیب و غریب قسم کی رپورٹیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں کہ اگر وہ ہوٹل پہ کھانا کھانے جاتے ہیں تو خود گھر والے بیوی بچوں کو اپنے ساتھ ٹیبل پہ بٹھا کر کھانا کھلایا جاتا ہے۔ اور کتنی تصویریں ایسی آئیں، آپ سب نے بھی دیکھی ہوں گی کہ بڑے مشہور قسم کے لوگ اور ان کی ملازمہ، اس کو کرسی دی گئی اور کرسی پہ وہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کا منہ دوسری طرف ہے، اتنی زحمت نہیں کی گئی کہ اسے بھی کھانا دے دیا جائے۔ کیا یہ ہے ہمارا دین؟ اور یہ وہ لوگ، یہ ان لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، ورنہ عام معاشرے کے اندر اگر ہمارے ملک کی چند مثالیں، یہ وہ مثالیں میں دے رہا ہوں جو فرضی نہیں ہیں، شہر بھی فرضی نہیں، نام بھی فرضی نہیں، اور یہ BBC کی مصدقہ رپورٹیں ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے ہاں، ہمارے ملک، ہمارے معاشرے میں گھریلو ملازمین جن کی صرف ہم نے خدمات خریدی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی ذات نہیں خریدی ہوئی ہوتی، ان کے ساتھ جو ہمارا طرز عمل ہے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ BBC کی ایک رپورٹ چھپی اور یہ 2 سال پہلے کی بات ہے کہ 2 سال پہلے لاہور کے اندر ایک مالکن نے اقبال ٹاؤن کے علاقے لاہور میں 16 برس کی ایک بچی تھی، عظمیٰ بی بی اس کا نام تھا، وہ کسی کے گھر میں ملازمہ تھی، وہ اس گھر سے غائب ہو گئی۔ غریب لوگ تھے، انہوں نے ان گھر والوں سے آ کے پوچھا کہ ہماری بچی کہاں ہے؟ پہلے تو انہوں نے نہیں بتایا، تنگ آ کر یہ گھر والے پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ جب پولیس والے آئے، انہوں نے گھر والوں کو پکڑا، گرفتار کیا۔ تفتیش کے بعد پتہ چلا کہ وہ بچی قتل ہو چکی ہے اور اس کی لاش ایک گندے نالے کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ بھائی کیا ہوا؟ کس نے مارا؟ اس کی مالکن نے، ایک خاتون نے، مسلمان خاتون، لا الہ الا اللہ پڑھنے والی خاتون، ایک 16 سالہ بچی کو مارا۔ اور آپ حیران ہوں گے کس سے مارا؟ کفگیر سے، سالن نکالنے والے کفگیر، چمچے سے زور سے اس کے سر پہ ضرب لگائی۔ جب وہ مر گئی، اپنا جرم چھپانے کے لیے اس معصومہ کی لاش کو گندے نالے کے اندر پھینک دیا گیا۔ اور اس سے بھی اگلی بات وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، جرم کیا تھا کہ یہ ملازمہ
اس خاتون کی بچی کے لیے کھانا لا رہی تھی، نکالتے ہوئے اس کی پلیٹ سے اس نے کھانا چکھ لیا۔ یہ جرم تھا جس جرم کی پاداش میں اس اپنی ماتحت نوکرانی کو مالکن صاحبہ نے اپنے مکان اور اپنی دولت کے نشے اور غرور میں قتل کر دیا۔ اس کی تو دنیا اور آخرت تباہ ہو گئی، لیکن ہمارے معاشرے کی ایک تصویر سامنے آئی کہ ہمارے ہاں اس